السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نماز میں قیام کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ قیام کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کھڑے کیوں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین۔ قانتین کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار بن کر۔ تو فرما بردار بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، یا ہل ہل کے، یا پاؤں کو اوپر نیچے کر کے تھک گئے ہیں، لمبا قیام ہو گیا، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے یا استاد کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے، تو کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہل جل نہیں کرتے، ادھر ادھر خارش نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ ادب کا جو مقام ہے اس کی ساری چیزیں ذہن میں لا کے پھر نماز میں کھڑے ہوا کریں، اور ادب سے سینے پہ ہاتھ باندھ کے اور پھر توجہ سے نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ ہم مصحف دیکھ کے تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اس میں تو ایک ہاتھ میں یا فون ہوتا ہے یا مصحف ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ الاؤڈ تو ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹینڈ ہو جس پر قرآن مجید رکھا ہوا ہو، اور آپ کے دونوں ہاتھ پراپر طریقے سے بندھے ہوئے ہوں، اور صرف آپ کی نگاہیں سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اس میں جیسے سعودی قرآن ہے نا، اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہر صفحہ مکمل آیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو میں جب خود پڑھتی رہی ہوں تو میں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ پہلی 2 رکعتوں میں 3 صفحات پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد وہ برابر ہو جاتے تھے پیج، یعنی سامنے سے کھولے، ادھر کا بھی پڑھ لیا، ادھر بھی۔ پھر جب کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں تو بس صرف ایک دفعہ ٹرن کرنا پڑتا ہے، تو کوئی زیادہ حرکت نہیں ہوتی۔ تو وہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مصحف رکھنے کا اسٹینڈ ہو۔ اب تو بازار میں ملتے بھی ہیں، لوگ بنوا بھی لیتے ہیں، اس میں لوہے کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے مٹیریل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کو زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے، یا ہے بھی تو آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو قیام تو قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، قیام تو ہوتا ہی قرات کے لیے۔ تو اچھا طریقہ تو یہ، لیکن اگر آپ کے پاس اسٹینڈ نہیں ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو ہاتھ میں بھی مصحف لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی، اور یا پونچے پہ ہاتھ، یا پھر تھوڑا آگے کلائی یعنی اور آگے۔ تو اگر آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے مصحف کو پکڑا ہوا ہے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے لیفٹ ہینڈ سے نیچے سے مصحف سامنے کھول لیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے جو لگتا ہے گود میں اٹھایا ہوا نا، تو اس میں قرآن مجید کا بھی ادب رہتا ہے، اور آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بھی ہے، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بس صرف اتنا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو ساتھ ساتھ مصحف مت اٹھا کے رکھیں، کیونکہ گرنے کا اندیشہ ہے، بغل میں کچھ لوگ دبا۔ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ مصحف کو بغل میں رکھا جائے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیبل رکھیں، آپ ڈائننگ ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ اسٹڈی ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کوئی اور چھوٹا ٹیبل یا کرسی کوئی چیز ایسی ساتھ رکھیں کہ جب آپ نیچے جانے لگے تو جس ہاتھ میں، جیسے لیفٹ میں آپ نے مصحف پکڑا ہو نا، تو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھ لیں، اس کو نیچے مصحف کو الٹا کر کے اس پہ کپڑا بچھا لیں، ادب کے ساتھ الٹا کر کے رکھ لیں، اور پھر جب دوبارہ کھڑے ہوں تو آپ مصحف پھر اسی طرح اٹھا لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک برقع پلٹنا پڑے گا، اور 2 پیجز پڑھتے جائیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا سپارہ بھی پورا ہو جائے گا اور بے ادبی بھی نہیں۔ اور ادب سے کھڑے ہونے میں بہت زیادہ حرکات نہیں کرنی ہوتی، حرکت سے بچیں، حرکت کثیر سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی وہی طریقہ ہے جو مصحف کو دیکھ کے پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے مصحف کو، ایسے ہی آپ مصحف کی جگہ موبائل پکڑ لیں گے کہ بائیں ہاتھ سے موبائل فون پکڑنا ہے، اور اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے صفحے پلٹتے جائیں۔ اب موبائل پر ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جن میں ورق خود ہی پلٹ جاتا ہے، آپ سپیڈ کے لحاظ سے پیج سیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور صفحہ خود بخود آگے جاتا ہے، آپ کو ذرا بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان اپلیکیشنز کو ایکسپلور کر لیجئے،
پھر کسی نے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. سب کوئی آیت آتی ہے، یہی اس کی دلیل. قرآن مجید آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بوقت ضرورت اس کو ریکال کر کے اس کے مطابق عمل بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. بڑی مشکل ہوتی ہے جب امام سورت یاسین پہ پہنچتا ہے تو مقتدی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین جنہوں نے سال میں ایک ہی دفعہ شاید امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کو طریقہ یا ادب معلوم نہیں ہوتا، نہ قرآن سننے کا اور نہ ہی پھر وہ اس کو فالو کرنے کا. اسی طرح کچھ لوگ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنا مصحف کھول کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. جب امام پڑھا رہے ہیں تو اپنا مصحف مت کھولیے، نہ ہی اپنا موبائل کھولیے. اور پھر اس سے بڑی غلطی ہے سلام پھیرنے کے بعد جھٹ سے کہتے امام صاحب نے یہ یہاں سے چھوڑ دیا تھا، گویا آپ سامع ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ امام صاحب کی غلطیاں نکالیں. اگر کہیں بھول چوک ان سے ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو آگاہ کرے؟ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں سامنے. اگر وہ بھول گئے ہیں تو مردوں میں سے جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بتا دے گا. ہمیں آپس میں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ آج امام صاحب نے یہ آیت ایسے نہیں ایسے پڑھی تھی، اور آپ کو پتا ہے امام صاحب نے وہاں تجوید کی غلطی کی تھی. کیا ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی کہ ہم امام صاحب کی تجوید کی غلطیاں نکالیں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس علم آ جاتا ہے یا حفظ آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم کسی اور سے بہتر جانتے ہیں، اس وقت یاد آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسرے پہ نکیر بھی کرنے لگتے ہیں. اگر تو وہ بندہ جس سے متعلق وہ بات ہے وہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیے، اور بتائیے بھی کیسے؟ سوال کے انداز میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس طرح پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آج آپ کو یاد ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے یا آپ یہاں سے بھولیں. بتانے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے. جب انسان اس طرح ڈائریکٹ بتاتا ہے تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے تو نہیں کی، تم بھول گئے، اور وہاں بحث شروع ہو جائے گی، کچھ حاصل نہیں. تو جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے کوشش کریں کہ قرآن دل پہ اترے، صرف کان نہ سنے بلکہ دل پہ اترے، اور وہ توجہ کے ساتھ ہی ہوگا. تو کچھ نہ کھولنا ہے اور نہ ہی ہلنا جلنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہے اور نہ ہی موبائل کو اسکرول کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. یعنی بلا وجہ حرکت کثیر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. شوافع کے ہاں 3 حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی. 3 دفعہ اگر آپ نے کوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا یا اسکارف ٹھیک کر لیا تو نماز ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے مجبوری ہو سکتی ہے، یعنی انسان کو حرکت کرنی پڑتی، جیسے بچہ رو رہا ہے ماں کا، اب وہ اگر اس کو نہیں اٹھاتی تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے، اور جب رکوع میں یا سجدے میں جائے تو بچے کو پاس کھڑا کر لے، پھر جب قیام کرے تو پھر اٹھا لے. پھر وہ تحیات پڑھ رہی ہے تو وہ اگر گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھا رہے. وہ الجزائری امام نے تو بلی کو کچھ نہیں کہا، تو آپ اپنے بچے کو دھکیلیں گے؟ کیسی ظالم مائیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بچے کو دھکے دے دے کے آگے سے ہٹا رہی ہوتی ہیں یا زبردستی اٹھا کے پرے کر رہی ہوتی ہیں. تو جب چھوٹی عمر سے آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ ماں چپ کر کے کھڑی ہے تو کچھ کر رہی ہے ضروری کام، اور آپ اس کو گود میں لے کے اٹھا لیں گے، اسے ساتھ لگا لیں گے، جیسے مصحف کو گود میں پکڑا تھا ایسے ہی بچہ پکڑ لیں گے، تو آپ کی نماز بر وقت ہو جائے گی. ورنہ کچھ ماں کو یہ طریقہ نہیں آتا اور شیطان عین اس وقت بچوں کے پاس آ جاتا ہے رلانے کے لیے جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی یا کھانے پہ بیٹھتی ہے. یہ 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ میں نے آبزرو کیا کہ بچے بہت کرینکی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے ماشاءاللہ پھر سیکھ بھی جاتے ہیں. تو نماز میں قوموا للہ قانتین،